سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن کریم میں مومن مردوں اور عورتوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ خیر کو پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور منافق کی صفت شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چاہتا تو ہر ایک ہے کہ میں اچھا ہوں، اچھا بنوں، اچھائیاں پھیلاؤں، خیر منے اچھائی، بھلائی، لیکن یہ کہ چاروں طرف سے وہ شیطان نے ایسا غلبہ پا لیا ہے، نفس نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ اچھائی کی طرف ہم جا نہیں پا رہے، ماحول تو ہے نہیں، نہ اچھی صحبت ہے، سوچ کبھی کبھی اچھی بنتی ہے لیکن شیطان اس کو بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ چلیے اس کا ایک سبب تو لمبی امید، یار ابھی تو بہت دن پڑے، زندگی بھر کے لیے، جیسے بولتے ہیں زندگی بھر کے لیے، ہم اتنا بولتے ہیں مطلب امید کے ساتھ کہ زندگی بھر کے لیے، بس زندگی بھر کے لیے یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اب بھی سانس رک جائے، زندگی بھر اپنا پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، پتہ تو نہیں ہے زندگی بھر کس کے لیے۔ ہاں سال بھر کے لیے تو یہ ایک یعنی کہ فکس ہے کہ سال بھر کے لیے ایک پیریڈ ہے، زندگی بھر کے لیے کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہے جس کا ہمیں کوئی فگر یا کچھ معلوم ہو، ہے نا۔ تو خیر، تو زندگی پڑی ہے، اس پر ہم لوگ وہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ ہل چلا رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اس سے امید ختم کر دے۔ تو یہ اس نے اپنا جو بھی تھا پھاوڑا یا ہل جس سے وہ محنت کر رہا تھا، اس نے ایک طرف رکھا اور یوں لیٹ گیا سستانے کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی امید لوٹا دے، تو پھر وہ انگڑائی لے کر بیٹھا اور اس نے اٹھایا پھاوڑا اور کام شروع کیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کام کرتے کرتے اچانک لیٹ کیوں گئے، پھر آپ کو کیا سوچی کہ پھر آپ شروع ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ کام کرتے کرتے پھر مجھے یوں ہوا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا کتنا جیوں گا میں، کیا کروں، مطلب کس کے لیے محنت کروں، چھوڑو یار، تو میں یوں تھوڑا لمبا ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آنے لگا امید تو ہے نا، امید پر دنیا قائم ہے، ٹائم ہے اپنے پاس۔ میں نے یوں اٹھایا اور میں لگ گیا۔ تو یوں مطلب امید جو ہے نا اس نے ہم کو ایکٹیو کر رکھا ہے۔ اب اگر امید نیکیوں میں ایکٹیو کر رکھے نا، پھر بھی آدمی بولے، گناہوں میں ایکٹیو کر رکھا ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، بعض اوقات نمازوں کی طرف نہیں آتے، شریعت پر عمل کی طرف نہیں آتے، گناہوں سے باز نہیں آتے، نیکیوں کی طرف نہیں آتے، گناہ ان کے جو جوانی میں تھے وہ بھی جاری رہتے ہیں، ایک تعداد ایسی۔ بلکہ بعض اوقات بعض صورتوں میں گناہ بڑھ جاتا ہے،
جیسے جوان دل آزاری کم کرے گا، بوڑھا بازو کا دل آزاری زیادہ کرتا ہے. وہ کیسے؟ جوان لوگوں کو کم جھاڑتا ہے، بوڑھا زیادہ جھاڑتا ہے. بات بات پہ اس کو غصہ آنا ہے اور لوگوں کو جھاڑنا ہے. دل آزاری تو ہے نا. اور ناحق دل آزاری میں جہنم کی حقداری ہے. اب یہ تو نہیں کہا جائے نا بوڑھا اس کو جانے دو. اب کوئی بوڑھا غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دے، کیا قانون چھوڑ دے گا اس کو؟ بوڑھا ہے جانے دو، 2-4 اور سے. کبھی بھی نہیں چھوڑے گا قانون. چاہے 1 دن کا بچہ ہو، چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو، قانون تو اس کو پکڑے گا. جہاں جہاں مطلب ہے کہ جو گناہ ہے تو وہ گناہ ہے، نیکی ہے تو نیکی ہے. بوڑھے کو نیکی میں بھی تو رعایت نہیں ہے نا کہ بھئی نیکی اس نے نماز پڑھی اس کو آدھا ثواب دو، اور جوان پڑھی اس کو پورا ثواب دو. ایسا تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگوں کو مطلب اللہ کرے کہ ہم بھلائی پھیلنے کا ذریعہ بنے. اب کسی کو نماز کی دعوت دینا یہ تو بھلائی کی دعوت ہے. ہم پہلے خود پڑھنے والے بنے. مشکل تو یہ نا کہ اپنے سے بھی نماز ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو پابندی سے کتنا پڑھتے ہیں، بعد جماعت کتنا پڑھتے ہیں، کون سی نماز میں مسجد میں حاضری ہوتی ہے، کون سی نماز میں آفس میں حاضری رہتی ہے، کون سی نماز مصروفیت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں. تو ہم بھی پابندی سے نماز پڑھیں، اپنی آل اولاد کو، بال بچوں کو، اپنے ملازمین اگر ماتحت ہیں ان کو، اڑوس کو، پڑوس کو، ہم سب کو نماز کی دعوت دیتے رہیں. یہ بھی ایک خیر پھیلنے کا ذریعہ، بھلائی پھیلنے کا ذریعہ، کہ نماز کو جو صحیح معنوں میں پکڑ لے اور نماز بھی اس کی ہو درست. تو قرآن کریم میں بشارت موجود ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. تو انشاءاللہ مطلب ہے کہ نیکی کا دور دورہ ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی بھلائی ہے نماز. اس کو ہم نے بدقسمتی سے چھوڑ رکھا. میرے خیال میں اگر ہم پاکستان کا بھی لیں تو کوئی 3-4% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے. کہاں پڑھتے؟ اور اگر درست نماز پڑھنے کی بات ہے تو شاید ہزاروں میں کوئی ایک پڑھتا ہوگا. نوٹ گننے کی بات ہے یہاں تک تو ایک بھی نہیں ملے گا جس کو نوٹ گننا نہ آتا ہو. نوٹ کی سب پہچان، روپوں کی سب پہچان. ہاں، قرضہ لے کر بھولنے والے ملیں گے، شاید کسی کو دے کر بھولنے والے مشکل ملیں گے، ہے نا. تو یعنی جہاں ہمارا نفس ہے، جہاں ہمارا مفاد ہے، برابر یاد رہتا ہے. نہیں رہتی تو یہ نیکیاں یاد نہیں رہتی. حافظہ کمزور ہے، قرآن پڑھتا ہوں بس پڑھا نہیں جاتا. اتنے دن سے کوشش کر رہا ہوں، اتنے ماہ سے کوشش کر رہا ہوں، صحیح پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. تو بھائی اتنا نوٹ گننے میں تم نے انہماک کیا تھا اور سیریس ہوئے تھے، کیا قرآن سیکھنے میں بھی سیریس ہوئے اتنے جو تمہیں آتا؟ تو اصل قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہمیں ہمارا جذبہ نہیں ہے، ہمارا رجحان نہیں ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کسی نے FA کیا، BA کیا یا MPhil کیا یا سب ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی اور بڑھتے بڑھتے کوئی وزیر بن گیا، کچھ بھی بن گیا، بہت بڑا سرمایہ دار بن گیا، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت بڑی ڈگریاں اس کو دوسرے ملکوں کی ہے، اور اگر اس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، ہے مسلمان ہے نا، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے آپ تو بولوں گے بڑا پڑھا لکھا ہے. میں سوچوں گا ایسے پڑھا لکھا کیسے بنوں؟ اللہ کی کتاب تو یہ پڑھ نہیں سکتا جو مسلمان کو آنی چاہیے. تو اور یہ دوسری، اگر یہ اس نے دوسری جو بھی تعلیمات حاصل کی دنیا کی، آیا یہ قبر میں کام آئیں گی یا قرآن کریم پڑھنا کام آئے گا؟ آپ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی افسانوں کی کتابیں یا انگلش کی کتابیں یا سائنس کی کتابیں کھول کر لوگ نہیں بیٹھیں گے، قرآن کریم کھول کر بیٹھیں گے کہ پڑھو، اس کا ایصال سو کرو. لیکن آپ نے چونکہ سیکھا نہیں، آپ کی اولاد جو ہے خالی بیٹھے گی، دانے وغیرہ بچھے ہوئے اس پہ، وہ کیا پڑھنا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا تو کان میں پوچھ لیں گے کہ یار کیا پڑھتے ہیں اس میں. میں نے دیکھا ہے نا کہ جیسے کہ جنازہ باپ کا ہو رہا ہے، اولاد خاندان والے بعض الگ کھڑے ہوتے، یہ دیکھا ہے میں نے. نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو مولا نہ جانے، لیکن پیچھے پڑھنا کھڑے ہو کر وہ بھی نہیں آتا. اب پھر بھی ہیں بڑے لکھے صاحب کیا تو وہ فلاں ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے. یار اس ڈگری کو چولہے میں ڈالیں، اچار بنائیں، کس کام کی ہے؟ کیا یہ ڈگری ہم کو جنت میں لے جائے گی یا قرآن کریم ہم کو جنت میں لے جائے گا؟ نماز جنت میں لے جائے گی یا ہمارا مطلب کاروبار، وسیع کاروبار، ہمارا سرمایہ یا ہمارا عہدہ منصب، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ اب میری باتیں ہر مسلمان کے دل کو تو لگتی ہوں گی، یار بات تو صحیح کرتا ہے. تو اب اگر بات صحیح کرتا ہے تو دیر کائی کی،
انتظار کس کا؟ اس کو نہیں آتا وہ لگے سیکھنے، قرآن کریم سیکھنا شروع کرے. نماز نہیں آتی تو نماز سیکھنا شروع کرے. ذرا سیکھنے سے آئے گا، خود بخود تو نہیں آئے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ نے بھی فرمایا انتظار کس کا، تو میرا خیال ہے یہ پہلی والی بات آئے گی کہ ابھی ٹائم ہے. زندگی پڑی ہے، زندگی پڑی ہے نا، یہی پیریڈ نہیں ہے. سال پڑا ہے تو یہ سال تو پڑا ہے، ایک فکس ایک فریم ہے. زندگی یہ کوئی فریم نہیں ہے، ابھی پوری ہو جائے. بات تو صحیح ہے آپ کی، بس وہ کہ ابھی تھوڑا ٹائم پڑا ہوا ہے تو سمیٹ لیں پھر کرتے ہیں. اس کو کیسے، یہ طول عمل جس کو آپ کہتے ہیں لمبی امیدیں، اس کا ختم کیسے کیا جائے؟ ٹائم تو ہے نہیں. اسی وقت بندہ وہ ہاتھوں ہاتھ اپنی آخرت بنانے کی اگر سوچ بنتی ہے تو فکر شروع کر دے. بس علم دین ہو، قرآن کریم کی تعلیم ہو، اور جب اپنی یہ ضرورت کے علوم مکمل ہیں، جو جن کی ضرورت ہے، جو فرض علوم ہے، تو بے شک وہ دنیاوی علوم، کاروباری علوم یا جو بھی ان کی بھی ضرورت ہے، بے شک وہ بھی حاصل کرے. اس سے تو سارے کو منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو اصل کرنے کا ہم وہ نہیں کر رہے نا، صرف وہی کر رہے ہیں. تو ایسا ہو کہ اصل جو ہے وہ بھی ہو اور وہ بھی ہو. شرمانا بھی نہیں چاہیے. میں نے تو ایک ایسے شخص کو قاعدہ پڑھتے دیکھا، جو جب ٹرننگ پوائنٹ آئے قاعدہ پڑھتے دیکھا تھا، جس کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی. 100 سال کے آس پاس عمر ہوگی میرا خیال اس کی. قصابان مسجد میں جن دنوں آنا جانا ہوتا تھا اپنے گلزار حبیب کے پاس، بالکل بوڑھا آدمی تھا، قاعدہ لے کے بیٹھتا تھا، ایک اپنے سائیں بھائی کے پاس پڑھتا تھا. جذبہ آپ تو پتہ نہیں، اس کی مشکل ہے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 20-30 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے، اس کے لیے ماحول بھی ہونا چاہیے، اور عاشقان رسول کا ماحول حاضر ہے. اب تو آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے. دعوت اسلامی کی آن لائن سروسز کافی ہیں، جن میں قرآن کریم بھی سکھایا جاتا ہے، عالم کورس بھی کروایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ بھی دے روز کے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے آدمی. کرنا چاہیں تو مواقع ہزار، نہ کرنا چاہیں تو بہانے ہزار. ہم کتنے ہی بہانے کر لیں، ہم بچ نہیں سکتے. وہ ایک مچھلیاں پکڑنے والے نے کانٹا پھینکا تھا دریا میں، اور اس میں ایک مچھلی اٹک گئی، کانٹا نگل لیا اس نے. اب وہ ادھر ادھر پھدک رہی ہے، بھاگ رہی ہے. تو مسکرا کر وہ ماہی گیر کہتا ہے مچھلی پکڑنے والا، جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، جب میں نے تیری ڈور کھینچنی ہے تو نے آنا تو میرے پاس ہے. یہاں یہ درس ہے کہ ہم سب نے موت کا کانٹا نگل لیا ہے. اب ادھر ادھر لاکھ بھاگ لیں، دنیا بھر میں اپنا کاروبار جما لیں، سرمایہ اتنے جمع کر، سونے کی اینٹیں جمع کر لیں، لیکن جب ڈور کھینچے گی، جب گیا دنیا سے سکندر خالی ہاتھ تھا، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. ساتھ نیکی جائے گی جو کام آئے گی، گناہ ساتھ آئیں گے جو پھنسائیں گے، پریشان کر دیں گے. اس لیے قبر میں ساتھ لے جانے کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بہت ضروری ہے، اور کوئی مسلمان اسے انکار بھی نہیں کرتا. اللہ کرے کہ غفلت کی نیند سے ہم بیدار ہو کر آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں. یا سیدی، اس وقت ہمارے ساتھ اس رمضان ہال میں کراچی کے کافی بڑے تاجران ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. نارملی کبھی کبھی خیال بن جاتا ہے کہ ہم نے چونکہ زکوٰۃ دے دی، ڈونیشن دے دیا، تو ہم نے تو تعاون بھی کر دیا، خدمت بھی کر لی، تو ہمارا کردار ایز اے بزنس مین، ایز اے تاجر یہی کافی ہے کہ ہم دعوت اسلامی والوں کو مالی سپورٹ کر دیں، پھر ہمارے لیے سب کچھ بہتر ہو گیا، یا خود بھی پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوگا؟ چندہ بھی چاہیے، بندہ بھی چاہیے. تو مسجدیں بھی تو بندے بھریں گے نا، چندہ تھوڑی بھرے گا. ہم مسجد بنا لیں گے، یہ چندہ دیں گے تو بھرے گا کون اس کو؟ یہی بھریں گے ظاہر. تو اس لیے وہ خالی والا کام تو دعوت اسلامی والے کر لیتے ہیں نا. آپ لوگ یہ کام کر لیں، ہم سے چندہ لے لیں، تو ہمارا کام تو پورا ہو گیا تو نا. یہ کون سی مخلوق ہیں پھر؟ جیسے ہم تو انسان ہیں الحمدللہ. اب اگر یہ کوئی اور مخلوق ہے آپ کو چندہ دینے والی، پھر اس کو سمجھاتے ہیں ان کی زبان میں. تو بہرحال یہ کہ ہر حوالے سے ہم کو مطلب وایا مدینہ جنت کی طرف سفر جاری رکھنا ہے.
समझे। तो चंदा देकर भी, पैसे देकर भी, दीगर इबादत में हिस्सा लेकर भी, अल्लाह के दीन के लिए वक्त देकर, भाग दौड़ करके गरीबों की मदद भी करनी है, तो फिर मालदारों के साथ भी उसने सलूक करना है, अपने ख़ानदान वालों के साथ भी सिले रहमी करनी है, सबके साथ, पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, और हर तरह से मतलब इन्हें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के साथ शाना बशाना मिल के चलना है। और कारोबारी आदमी ये खुद मिसालें देते हैं कि अंडे एक ही बास्केट में ना रखे जाएं। अगर एक ही बास्केट में अंडे रखेंगे तो बास्केट गिरी तो सारे अंडे चले गए। तो ये 10-12 बास्केटों में मुख्तलिफ अंडे फैला कर रखते हैं कारोबार में। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट 10-15 कारोबार में लगा दे, कोई एक गया तो बच जाए। तो नेकी का भी कोई एक रास्ता क्यों ढूंढे, जितने रास्तों से नेकी जमा की जा सकती है कर लें, है ना। अल्लाह की बारगाह में ना जाने कौन सी नेकी पसंद आ जाए और हमारे लिए जन्नत का रास्ता खुल जाए। तो एक अंडा यहाँ नहीं चलेगा ना, 5 तो अरकान मशहूर है जो आमतौर पर बच्चों को पता होते हैं। इस्लाम के 5 अरकान है। तो और फिर यह कि नेकियों की तो कोई शुमार और कितार नहीं है, इतनी नेकियां हैं। तो हर हवाले से पड़ोसियों के अपने हुकूक हैं, माँ बाप के अपने हुकूक हैं, तो रिश्तेदारों के अपने हुकूक हैं, जिनके साथ काम काज करते हैं उनके अपने हुकूक हैं, सेठ हैं इसके अपने हुकूक, नौकर है तो उसके अपने हुकूक। तो कदम कदम पर यहाँ बैठे हैं तो अब यहाँ भी हुकूक हैं। ये क्योंकि चाहे एक लम्हे के लिए कोई पड़ोसी बन गया, क़यामत के दिन उसका भी हिसाब है। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम ने एक मकाम से 2 मिसवाकें हासिल की, जिनमें से एक कुछ झुकी हुई थी और दूसरी सीधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी मिसवाक अपने साथी सहाबी को दे दी और खम यानी झुकी हुई अपने लिए रख ली। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम आप सीधी मिसवाक के ज़्यादा हकदार हैं। फरमाया, जब भी कोई शख्स किसी की रफ़ाकत यानी साथ इख्तियार करता है, अगर ये दिन की एक साथ यानी घड़ी भर हो, तो क़यामत के दिन उस रफ़ाकत यानी उस साथ के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब इमाम है, मैं आपसे तालिब भी हूँ। मेरा हज़रत साहब सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा तहज्जुद भी कायम हो जाती है, बहुत अरसे सालों चलती है, नमाज भी कायम हो जाती है, आँख भी फ़ौरन खुल जाती है, फिर एक सुस्ती आ जाती है, कोई वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। ये क्यों कर होता है? इसी तरह नमाज में कहीं बहुत लुत्फ़ आता है, कभी कभार जो है ना बिल्कुल ही ख़ैरात आते हैं या जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं, कोई काम होता है। तो ये मैं चाह रहा था अर्ज़ करूँ कि ये किस तरह ये हम दायमी तौर पर कायम कर सकें अपनी ज़िंदगी में। इस्तिकामत तो अब ये नसीब वालों को मिलती है। अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामा, ये बुज़ुर्गों का मक़ूला है कि इस्तिकामत करामत पर भी हावी है बढ़कर। उसके लिए जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुज़ुर्गों ने भी लिखा है कि एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं 20 साल तक कुरान पढ़ता रहा या इबादत करता रहा, रियाज़त करता रहा और कोशिश करता रहा, दिल नहीं लगता था। फिर मैंने उससे 20 साल नफ़ा उठाया, मैंने 20 साल के बाद मेरा दिल जमा। तो यूँ मतलब कोशिश मुकम्मल हो। अस्सायु मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह, ये मुहावरा है कि कोशिश मेरी तरफ से है और तकमील न कंप्लीट करना वो अल्लाह की तरफ से। तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ हम मतलब अपना अमल जारी रखें। न अमल थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो, वो अच्छा है। तो कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह पाक से दुआ भी इस्तिकामत की करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस्तिकामत भी मिल जाएगी, दिल भी लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मेरा नाम ज़ीशान लोहिया है और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कारोबार करते हैं और हम कैसे अपने कारोबार में दीन के अमल को जारी रखें और सुन्नत के मुताबिक दुनिया और आखिरत अपनी अच्छी कर सकते हैं और लोगों से मामलात और अच्छे हो जाएं। तो इसके लिए कोई आप हिदायत करें, कोई बात हमारे लिए सदके जारिया बन जाए। पहले तो कारोबारी हजरात को चाहिए कि अपना कारोबार स्कैन करा लें, क्योंकि कई शिक़ें ऐसी होती हैं इनकी,
بعض اوقات لوگ شرائط بھی رکھتے ہیں، طرح طرح کی شرائط رکھتے ہیں کاروبار میں، ملازمین کے ساتھ، تو گاہکوں کے ساتھ، کسٹمرز کے ساتھ شرائط رکھتے ہیں، یہ ہوا تو یوں، یہ ہوا تو یوں. تو یہ شرائط بھی کئی اس میں غلط ہوتی ہیں، غیر شرعی ہوتی ہیں. تو پہلے تو اپنے کاروبار کو اگر آخرت ہی بنانی ہے، جیسے کہ آپ نے سوال کیا، تو کاروبار کو اسکین کرا لیا جائے. دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود، کوئی پائی پیسے تو لیتے نہیں ہے، تو ان سے ٹائم لے کر، بلکہ ان کے ٹائمنگ تو موجود ہوتے ہیں، وہ ورکنگ ٹائم ہوتے ہیں، تو ان میں یہ مل سکتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے جو بھی شرائط اگر مرتب کیے ہیں، پارٹنرشپ کے شرائط یا وغیرہ، تو یہ اسکین کروا لیں. اور نفع کی کوئی وہ حد نہیں ہے، جیسے عوام بولتے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع حلال باقی حرام. تو یہ عوام کا فتویٰ ہے، علماء کا فتویٰ نہیں ہے. نفع کی کوئی قید نہیں ہے. البتہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے. کوئی غریب آیا تو اس کو رعایت کر دے بندہ، اور اگر کوئی سید صاحب آ گئے تو وہ تو ہیں، انہی کے آقا کا تو صدقہ کھا رہے ہم لوگ، ان کی تو خاص رعایت ہو، ہے نا. اور ان کو تو ہو سکے تو، اگر ہو سکے تو ویسے ہی نظر کر دیا جائے. اگر یہ قبول کر لیں تو ان کا احسان. یہ ایک محبت کی باتیں کر رہا ہوں میں، باتیں درست بھی ہیں. غریبوں کے ساتھ رعایت کریں گے، سیدوں کی خدمت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا گھاٹا نہیں ہوگا. اللہ ہم کو نوازے گا، سیدوں کے نانا جان ہم کو نوازیں گے، اور دنیا میں بھی دھوم ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ موج ہوگی انشاءاللہ. باقی یہ کہ اپنے جو بھی ملازمین ہیں یا گاہک، ان کے سب کے ساتھ حسن سلوک. قرضے کے تعلق سے بھی یہ ہوتا ہے کہ قرضہ دیا اور اب پتہ ہے ہم کو کہ اگلا تنگ دست ہے، تو پھر اس کو مہلت دے دی جائے، اس کے ساتھ بے جا سختی نہ کی جائے. پھر وہ جھوٹے وعدے کرے گا، اب ہے ہی نہیں بیچارہ، بھر نہیں پاتا. ایسے ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہے پیسے والا بھی ہے نا، تو اس کے پیسے کہیں اور پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایسے مالدار دیکھے ہیں، میری زندگی گزری نا، کہ جیسے بہت ساری قربانیاں ایک جگہ ہوتی تھی، بڑے جانور، چھوٹے جانور. تو اس کا بیٹا تھا، میرا دوست تھا، بولا یار ہم پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، ہم لوگ اتنے مقروض ہیں، لیکن یار کیا کریں، مطلب یہ نہیں کریں تو پھر دنیا کا رکھ رکھاؤ بھی ہے نا. لوگ یار یہ اتنا اربوں پتی آدمی اور یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے قربانی. بولا ہماری پوزیشن یہ ہے، اس نے مجھے بتایا تھا. سفید پوش ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ رعایت کی جائے، اور نماز کی پابندی، سنتوں کی پابندی، اپنے بال بچوں کے ساتھ جو بھی شریعت نے حقوق مقرر فرمائے اس کی ادائیگی، پڑوسوں کے حقوق. تو اس طرح مطلب ہے کہ علم حاصل کریں گے تو ہوگا، باقی سب معلومات ایسے ہو نہیں جائے گی. ایک سوال کے جواب سے ظاہر ہے کہ نہ یاد رہے گا، نہ سارا جواب ہو بھی سکے گا. کہ اسلام کی ہر بات تو ہم کو کون بیان کرے گا، تو بہت مشکل کام ہے. تو بہت ٹائم چاہیے اس کو، بہت ٹائم میں بھی بہت ٹائم چاہیے. کتابیں بھری پڑی ہیں، تو ان کی اسٹڈی کریں آپ. مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں، بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس طرح کی کتابیں بھی ہیں. کتابیں لیں اور مطلب اس کا مطالعہ کریں. یا لینے لانے کا مسئلہ ہے تو ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر پوری لائبریری ہے، ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں. تو اتنا آسان ہو گیا ہے. ہم کو جب مسئلے معلوم کرنے تو میں اپنی بات کرتا ہوں. میں سفر کر کے بعض اوقات 1.25 گھنٹہ لگتا تھا 5C سے النور سوسائٹی، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، مفتی اعظم پاکستان. ہم ان کو بولتے تھے 5C نمبر بس کا، آپ بس کا نمبر. تو میرے کو اب بھی مجھے اسکوٹر چلانا نہیں آتی، تو ہم بس میں جاتے تھے. 2-4 دوست مل کر شاید کبھی کبھی 1.25 گھنٹہ لگتا تھا. اور واپسی میں خاص کر شاید 2 بسیں بدلنی پڑتی تھی. وہ صدر تک پھر ملتی تھی، پھر صدر، پھر کبھی ہو سکتا ہے پیدل بھی آیا ہوں گا میں. ان دنوں ہمارا گھر تھا یہ گؤ گلی، اولڈ سٹی ایریا، کھارادر، مٹھادر مشہور علاقے ہیں، مسالین. یہ کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اتنے دھکے کھانے پڑتے تھے. مسئلے کا شوق بہت تھا. ایک بار ایک مسئلہ میرا
कुछ था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, मालूम किया, मुफ्ती साहब से वो मसला उन्होंने हल कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा आज मैं तुम सबको खिलाऊंगा। अब पैसे तो इतने होते नहीं थे, मुझे याद पड़ा मैं चाय समोसे खिलाए थे इनको होटल में ले जाकर, खुशी के मारे कि आज मेरा एक मसला हल हुआ है। तो मुझे इतना शौक था मसाइल का, दीनी मसाइल का, और सीखना इतना मुश्किल था। मैं जाता था, एक हमारे मदरसे में पहुंचा तो एक मुफ्ती साहब का टाइम पूरा हो गया था और वो शायद थके हुए थे, तो मैं लेट पहुंचा था। बोला ये आने का वक्त है, थोड़ा यूँ नाराज़ होने लगे। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हमने तो ये आप हजरात से ही सीखा है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ये आयत मुबारक मैंने पढ़ी कि तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो, जानने वाले उलमा होते हैं। सर मैं हाजिर हुआ हूँ, बिल्कुल ठंडे हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो क्या बोलते हो। फिर मैंने उनसे भी कुछ सीखा। ये इस तरह मतलब पहले होता था कि छुट्टी के दिन जैसे इतवार है हम चले जाते थे इनके पास और घंटा 2 घंटे इनके पास बैठते थे। बस में कभी मुर्गा बंद कराना जाना, खड़े खड़े गर्मियों में सफ़र करना, ये सब मतलब तजर्बात हैं मुझे। वो अब इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया। अब तो माशाअल्लाह इन्हें एक एक हाथ में लाइब्रेरी है, मगर हम सीखने वाले नहीं है। पहले कुएं के पास प्यासे दौड़ते थे, कुएं को ढूंढते थे। अब कुआं प्यासों की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, प्यासा दामन बचा रहा है और जान छुड़ा रहा है। तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। आजकल हालात तो ऐसे ही, बस दुनिया के पीछे हम लोग दीवाने बने पड़े हैं। वो दुनिया ना किसी की हुई ना किसी की होगी, ना हमारी होगी, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हज़रत साहब, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक गाडिद है। मेरा सवाल ये है हज़रत साहब कि दाढ़ी जो छोटी रखते हैं, दाढ़ी बड़ी रखते हैं, दाढ़ी का क्या तरीका है रखने का? दाढ़ी बड़ी रखनी चाहिए या कितनी रखनी चाहिए? छोटी छोटी दाढ़ियाँ जो रखते हैं। अब पहले तो मुंडाने का ज़्यादा रवाज था, अब छोटी रखने का रवाज हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी फिल्म एक्टर ने रखी होगी तो इस तरह की वो तराश खराश इसमें कटिंग वगैरह डिज़ाइनिंग लोग कर रहे हैं। तो सुन्नत है दाढ़ी, लेकिन ये ताकीद इतनी है कि ये वाजिब है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में, और ग़ालिबन सभी यहाँ मुझे हनफ़ी सुन रहे हैं या मानफ़ी हैं। ये थोड़ी, इसको थोड़ी बोलते हैं, और खाडी मेमनी में गुजराती में खाडी बोलते हैं। तो ये थोड़ी जो है ना, थोड़ी, ये गालों पर ये बाल जो जमते हैं ना, ये फिर ये यहाँ हड्डी आप देखेंगे उभरी होगी, ये पूरी हड्डी, ये हड्डी जो ना इसके ऊपर सर के बाल है, कलमे बोलते हैं इसको। तो ये इस हड्डी के नीचे से लेकर ये थोड़ी के इधर गालों पर और ये साइडों पर ये पूरा ये हड्डी जो है ना, ये सब दाढ़ी में शामिल है। जब तक एक मुट्ठी नहीं हो जाती, इससे हम काटेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये जो है निचले होठों का जो हिस्सा, इसको बच्ची बोलते हैं। भले हम लिटिल बेबी को भी बच्ची बोलते हैं, इसको भी बच्ची बोलते हैं, ये बच्ची है। ये बाल भी दाढ़ी में शामिल है। बहुत सारे ऐसे भी देखे मैंने, पूरा दाढ़ी पूरी होती है, यहाँ से बेचारे काट देते हैं, इनको पता नहीं होता कि यहाँ काटना भी नाजायज़ है। इल्ला कोई बाज़ औक़ात बाल इतने बढ़ जाते हैं या मुड़ जाते हैं कि वो मुंह में आते रहते हैं, खाना खाओ पानी पियो, तो ज़रूरतन उनको काट सकते हैं, वरना यह कि ये बाल भी काटना या मुंडना ये हराम है। ये है दाढ़ी, एक मुट्ठी, यहाँ से भी एक मुट्ठी, यहाँ से भी एक मुट्ठी, एक मुट्ठी से बढ़ गई तो आप काट देना सुन्नत है। इतनी लंबी के लोग मजाक उड़ाएं, ये भी मना है। आज लोग बहुत लंबी लंबी रखते हैं, तो वो भी मतलब यानी कि बनाइए। दाढ़ी मुंडाना, एक मुट्ठी से घटाना, ये हराम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار